ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ او لوگو، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور آگے پڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو ان کا کیا ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں، اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں گنہگار تو ہے، اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی۔
اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس سے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو جائیداد میں، وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے۔ کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈال دیتے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6، شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ، آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب سے بچو، نشے سے بچو۔ یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب سے تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب سے۔ 7ویں چیز، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی 7ویں چیز، بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کی نماز نہیں جاتی ہے، ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے۔ تین ایسے بدنصیب لوگ ہیں۔ نمبر ایک، رجل اما القوم وهم له کارہون، ایک وہ انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اور نمبر تین، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا کرے۔ اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازاد زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی